محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں رب العزت کا شکریہ ادا کروں گا کہ جس نے یہ عظیم الشان پروگرام کانفرنس استحکام پاکستان کانفرنس دیسیاں جڑاوالا میں منعقد کرنے کی توفیق بخشی. اور اس کے بعد میں ان تمام بزرگوں کا، ماؤں کا، جن کی دعاؤں کے ساتھ آج کا یہ پروگرام الحمدللہ کامران ہوا. باوجود اس کے کہ تقریباً پورے ملک میں بارش ہو رہی ہے، لیکن اللہ کا احسان، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم کہ الحمدللہ اللہ پاک نے یہاں پہ بارش ادھر سے دور رکھا بارش کو اور موسم کو خوشگوار کیا، اور ہماری اس کانفرنس میں کسی قسم کی جو بدمزگی نہیں پیدا ہونے دی. اس کے بعد میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کروں گا جو دور دراز علاقوں سے ہماری دعوت پہ، ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے الحمدللہ آج اس پنڈال میں تشریف لائے. میری مراد ملک کے طول و عرض اور ہر سو سے آنے والے مہمانان گرامی جو کہ ماشاءاللہ ملتان سے، ساہیوال سے، اوکاڑا سے، گجرانوالہ، مرالی والا سے، محترم جناب ادریس صاحب کی قیادت میں گجرانوالہ سے مولانا مشتاق چیمہ صاحب اور موزم بٹی صاحب کی قیادت میں شمشاد نارا صاحب کی قیادت میں تشریف لے کے آئے. مرید کے شیخوپورہ، فیصل آباد، ننکانہ، کوٹ رادا کشن، چونیا سے اور پاک پتن چنیوٹ سے، سمندری سے الحمدللہ ایک بہت بڑا قافلہ. اس کے علاوہ دیپالپور سے، قلعہ دیدار سنگھ سے، پتوں کی، لاہور، وزیر آباد، اوکاڑا، گوجرا، نیا لاہور، سمندری، پشاور، قصور. غرض یہ کہ ملک کے کوئی بھی ایسا شہر نہیں جہاں سے احباب اپنے دلوں میں پاکستان کی محبت کو لے کے، اور پاکستان کی محبت کوئی دین سے الگ نہیں ہے بلکہ یہ بنیاد لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان یہ کلمے کی بنیاد پر قائم ہونے والا وطن ہے. اس لیے احباب دین سے محبت کا جذبہ لے کر، پاکستان سے محبت کا جذبہ لے کر الحمدللہ استحکام پاکستان میں کانفرنس میں تشریف لے کے آئے. اس کے علاوہ قصور، چونگی امر سدو، تتلے علی، گروڈانہ، حافظ آباد، گجرات، فیروز بٹوا، فاروق آباد، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت ہی پرومیننٹ اور بہت ہی نمایاں کردار ادا کرنے والے عظمت صحابہ کے حوالے سے ماشاءاللہ گجرانوالہ میں ایک تاریخ ساز کانفرنس کے منتظمین جناب میاں علی منیر صاحب، میاں طارق صاحب، ماسٹر کیسر صاحب اور عثمان صاحب، ان کی قیادت میں قافلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پر تشریف لے کے آیا. ہم ان سب احباب کو بما ان کے جو ساتھی ہیں ان کو استحکام پاکستان کانفرنس میں تشریف آوری پر خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں. اللہ آپ کا آنا، آپ کا اس کانفرنس میں تشریف لے کے آنا اپنے دربار میں مقبول و منظور فرمائے. اس کے علاوہ دیگر یہ قریب اور دور کے گاؤں چاک نمبر، مختلف چاک نمبر سے اور 112 شیر والا، ابو اکر، اس کے علاوہ مولانا عبدالوارث صاحب کی قیادت میں مولانا بشیر احمد بلوچ صاحب کی قیادت میں قافلہ تشریف لے کے آیا. ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اس کے علاوہ جڑاوالا کی تو یہ کانفرنس
اور ماشاءاللہ یہ بہت اہم بات جو یاد کروا دی گئی، جمعیت اہل حدیث جڑا والا، ان کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں جنہوں نے اس کانفرنس میں فیلڈ ورک میں بھی ہماری کافی مدد کی اور یہاں پہ بھرپور انداز میں شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ سمندری سے ان کا قافلہ تشریف لے کے آیا، ان کے بھی تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اس کے علاوہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آج کے اس گاؤں میں بڑی ہی دور سے، نہ صرف پنجاب سے بلکہ پنجاب کے باہر سے، دوسرے صوبوں سے، جیسا کہ سندھ میں کراچی سے اور حیدرآباد سے، سکھر سے، لاڑکانہ سے اور خیبر پختونخوا میں پشاور سے اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں سے تشریف لے کے آئے لوگ قافلوں کی صورت میں۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ اس کانفرنس کی محبت کے لیے جناب محترم اور ہمارے ہم نوا اس کانفرنس میں اپنا کردار ادا کرنے والے محترم جناب قمر شہزاد بھٹی صاحب اور ان کے بھائی محمد رضوان صاحب، جو محض اس کانفرنس کے محبت کو دل میں لے کے اور اس کانفرنس میں تشریف لے کے آئے، اس کانفرنس میں حاضری کے لیے جدہ سے، سعودی عرب سے تشریف لے کے آئے، ان کو بھی ہم اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء کرام، بہت سارے مقررین اور شاعر حضرات مختلف علاقوں سے، ملک طول و عرض سے یہاں پہ تشریف لے کے آئے۔ صاحب کا نام لینا چاہوں تو میرے خیال میں رات کا جو حصہ ہے وہ کم پڑ جائے گا، وقت کے مختصر ہونے کی وجہ سے میں سب کے نام نہیں لے پا رہا، لیکن آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ جس کا میں نام لے کر شکریہ ادا نہ کر پاؤں وہ اس حوالے سے مجھے معاف کرے، اور اس کے دل میں ذرا بھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اس کی شاید کہ یہاں پہ تشریف آوری ہمارے لیے قابل عزت، قابل احترام نہیں ہے۔ حالات وقت کی مختصر ہونے کی وجہ سے میں کانفرنس کی جو کارروائی ہے اسے آگے بڑھاتے ہوئے اگلے مقرر خطیب کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ اب آپ کے سامنے ننا مقرر آواز یزدانی، میرا چھوٹا بھائی محترم جناب ابوبکر سلطان یزدانی صاحب، انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور آپ سے خطاب فرماتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں آپ سے بات کرتے ہیں۔ محترم جناب ابوبکر سلطان یزدانی صاحب۔ تؤمنوا باللہ ورسولہ وتوزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ حضرات، اج دی اے عظیم الشان آل پنجاب استحکام پاکستان کانفرنس میں مبارکباد پیش کرنا اپنے بھائی جناب میاں عطر محمود صاحب اور جناب میاں اظہر محمود صاحب اور استحکام پاکستان دی پوری ٹیم نو۔ حضرات، میرے آقا علیہ سلام دا حیا، آقا علیہ سلام دا ادب و احترام اور آقا علیہ سلام دے نال محبت سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول کردے رہے۔ زمین و آسمان دے اندر جتنے ملائکہ نے آقا علیہ سلام نال پیار کردے نے، آپ دے دیدار دی خواہش رکھ دینے، جنات، پہاڑ، ذرات، حتیٰ کہ جانور اور پرندے اور درخت بھی آقا علیہ سلام دا حیا کر دینے، آپ دی حدیث اور آپ دی سنت دا حیا کر دینے۔ قرآن پاک دے اندر اے آیت موجود ہے کہ تمام انبیاء و رسول دے کولو اللہ نے اس بات دا وعدہ لیا کہ اگر تواڈی موجودگی دے اندر میرا آخر الزمان پیغمبر آ جائے تو اپنی نبوت و رسالت نو چھوڑ کے آخر الزمان پیغمبر دا کلمہ پڑھنا ہے۔ تسی پوچھو گے کتھے لکھے ہے؟
آواز ہوندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ اجے سارے نہیں بولے جنوں قرآن نال پیارے، جنوں آقا نال پیارے، او قرآن سن کے طرف جائے لہلہا جائے۔ آواز ہوندی ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ جنہ مجمع اونی آواز نہیں گج وج کے بولو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ پروانے ہو قرآن دے ہو، قرآن دے اس مقام تو پتہ چل رہے کہ سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء و رسول آقا علیہ السلام نو جان دینے پہچان دینے اور آپ دی معرفت دامن رکھ دینے، بلکہ صحیح البخاری دے اندر اے حدیث موجود ہے کہ سید الملائکہ جی دو آقا علیہ السلام نو لے کے معراج تے گئے، پہلے آسمان تے پہنچے، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے اور ساتویں ان آسمانہ تے انبیاء اور رسول دے نال ملاقات ہوئی۔ سیدنا آدم، سیدنا ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یوسف سمیت دیگر انبیاء اور رسول دے نال ملاقات ہوئی۔ اسے بھی پیغمبر نو آقا علیہ السلام نے اپنا تعارف نہیں کروایا، اپنے اوصاف خصائل خصائص اپنے حسب و نسب دا تذکرہ نہیں کیتا، بلکہ حدیث پاک اندر موجود ہے کہ جس پیغمبر نے بھی آقا علیہ السلام نو دیکھے ہے، کوئی کہہ رہے ہیں مرحبا بن نبی صالح، کوئی کہہ رہے ہیں مرحبا بالاخ صالح۔ جدو آقا علیہ السلام دا دیدار کیتے ہیں، آقا علیہ السلام نو دیکھے ہیں تے آقا علیہ السلام نو خوش آمدید کہہ رہے نے اور آقا علیہ السلام دا استقبال فرما رہے نے۔ اگر یہی حدیث معراج صحیح البخاری جو سامنے رکھی جائے تے سید الملائکہ جی دو آقا علیہ السلام نو لے کے پہلے آسمان تے پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے آسمان دا فرشتہ سوال کر دے من کون؟ حضرت جبریل امین فرمان دینے انا جبریل، میں جبریل ہاں۔ پھر فرشتے نے دوسرا سوال کیتا مماک، تو آٹے نال کون نے؟ تے حضرت جبریل علیہ السلام نے آقا علیہ السلام دا تعارف نہیں کروایا، آپ دے اوصاف خصائل خصائص، آپ دی ختم نبوت، آپ دی عزت و عظمت دے تذکرے نہیں کیتے، بلکہ حدیث پاک اندر موجود ہے کہ جدو فرشتے نے سوال کیتے تو آٹے نال کون نے؟ تے حضرت جبریل امین فرمان دینے میرے نال نے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف آقا علیہ السلام دا نامی سنیے دروازہ کھل گئے ہے۔ اسی طرح میرے آقا علیہ السلام آسمان دی بلندی تے جا رہے نے، ہر آسمان دا فرشتہ سیدنا جبریل کو لو سوال کر رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام دا مقام اس کا درجہ آدھا ہے کہ سیدنا جبریل علیہ السلام صرف آقا علیہ السلام دا نام لئی جا رہے نے، دروازے کھول دے جا رہے نے، تے آقا علیہ السلام آسمان دیاں بلندیاں تے چڑھ دے جا رہے نے۔ پروانے او قرآن دیو اس حدیث معراج تو پتہ چل دے کہ زمین و آسمان دے اندر جتنے ملائکہ فرشتے نے آقا علیہ السلام نو جان دینے پہچان دینے، بلکہ جامع ترمذی دے اندر اے حدیث موجود ہے۔ ایک فرشتہ اللہ پاک نو کہیں دے اللہ میں زمین تے جانا چاہنا، اللہ فرما دینے جیدو دا تینو بنائے تو اس خواہش دا اظہار نہیں کیتا، زمین دے کے ہو جانا چاہنے۔ اے فرشتہ کہنے لگا اللہ میں آسمان تو زمین دا سفر صرف اس لئی طے کرنا چاہنا کہ تیرے آخری حبیب دا جا کے دیدار کرنا چاہنا، تے تیرے آخری حبیب نو جا کے سلام کرنا چاہنا۔ اللہ فرما دینے جاؤ چلے جاؤ، تے نالک میری بشارت بھی سنانا کہ تو آڈی بیٹی فاطمہ نو جنتیاں عورتاں دا سردار بنا دیتا گیا ہے، اور تو آڈے نواسے حسن و حسین نو جنت جوانہ دا سردار بنا دیتا گیا ہے۔ او فرشتہ آسمان تو زمین تے آئے، آقا علیہ السلام دا دیدار کیتے ہیں، آپ نو سلام کیتے ہیں، بشارت پیش فرمائیے، آسمان تے واپس چلا گیا ہے۔ تے اینا تمام روایتہ تو پتہ چل دے کہ زمین و آسمان دے اندر جتنے انگینت لا تعداد ارب و خرب جتنے ملائکہ فرشتے نے آقا علیہ السلام نو جان دینے پہچان دینے، بلکہ قرآن پاک نے تے بڑے واضح الفاظ اندر اس بات دا اعلان کیتا ہے۔ آواز ہوندی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ زمین و آسمان دے ملائکہ میرے آقا علیہ السلام دے سلام پڑھ رہے نے، صلوات پڑھ رہے نے۔ زمین و آسمان دے ملائکہ میرے آقا علیہ السلام دے درود پاک پڑھ رہے نے، آپ دے درجات دی بلندی دی دعا کر رہے نے۔ پروانے او قرآن دیو جو میں پیغام دینا چاہنا، اپنے مسلک دی صداقت بیان کرنا چاہنا، آقا علیہ السلام دا شان بیان کرنا چاہنا۔ حیا کرو اس پیغمبر دا، پیار کرو اس پیغمبر نال جس پیغمبر نال پیار سیدنا آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے انبیاء اور رسول کر دے رہے، جس پیغمبر نال پیار زمین و آسمان دے ملائکہ کر رہے نے، اس پیغمبر نال پیار کرو جس پیغمبر نال پیار زمین و آسمان دے جنات بھی کر رہے نے۔ قرآن بیان کر دے میرے آقا علیہ السلام دے کول 2 مرتبہ جنات آئے، سورہ کاف بیان کر دیئے، عیسائی جن جیدو میرے آقا علیہ السلام کو لائے اور جیدو میرے آقا علیہ السلام نو پہچانے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نو پہچانے ہیں۔ عیسائی جن میرے آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 29واں پارہ سورہ جن بیان کر دیئے، مشرک جنات جیدو میرے آقا علیہ السلام کو لائے اور جیدو میرے آقا علیہ السلام نو پہچانے ہیں، تے مشرک جنات کی کہہ رہے نے فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔
بات کہی ہے میرے آقا علیہ السلام نو پہچان کے کہ اج تو بعد اللہ پاک نال شرک نہیں ہوئے گا. میں کیویں مننا کہ اج دا مسلمان اللہ دے نبی نو پہچان گیا ہے. میرے تیرے معاشرے اندر کائنات دا بدترین شرک موجود ہے. میرے تیرے معاشرے اندر قبراں دی پوجا بھی موجود ہے. میرے تیرے معاشرے اندر غیر اللہ دی نظر و نیاز بھی موجود ہے. اپنی گاری دے نال کالے رنگ دی ٹاکی باندھ کے کہندا ہے اگر میں نظر بد تو بچنا تے کالے رنگ دی ٹاکی مینوں بچاندی ہے. اپنی گاری دے نال جودا لٹکا کے کہندا ہے اگر میں نظر بد تو بچنا تے بچے دا جودا بچاندا ہے. میرے تیرے معاشرے اندر کائنات دا بدترین شرک موجود ہے. پروانیوں قرآن دیو جدو آقا علیہ السلام دی معرفت حاصل ہو جائے آقا علیہ السلام دی پہچان ہو جائے تو سب تو پہلے انسان دی زبان تے گیت کی ہوندے. سب تو پہلے انسان دی زبان تے نعرہ کی ہوندے کہ مشکل کشا کلا بولے آجے نا مشکل کشا کلا. گاج کے بولو ذرا جنہ مجمع ہونی آواز نہیں گاج کے بولو ذرا مشکل کشا کلا حاجت روا کلا بگڑیاں بنانے والا کلا نفع نقصان دا مالک کلا. اللہ تے مولا نام دینے مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا المدد المدد یا الہ یا الہ المدد المدد یا. گاج کے جیدہ ایمان ہے کہ اللہ ہی مشکل کشائے اللہ ہی حاجت روائے اللہ ہی بگڑیاں بنانے والا ہے اللہ ہی نفع نقصان دا مالک ہے. او گاج واج کے میرے نال پڑے گا المدد المدد یا. نعرہ تکبیر. یزدانی شہید کا دوسرا نام ابو بکر سلطان یزدانی. ابو بکر سلطان یزدانی شہید کا دوسرا نام. یزدانی شہید کا دوسرا نام. شیر اہل حدیث مولانا منظور احمد شیر پنجاب. تیرا میرا رشتہ کیا تیرا میرا رشتہ کیا کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ. کون ہمارا رہنما محمد الرسول اللہ. مشکلوں میں صدا تو ہی مشکل کشا المدد المدد یا الہ یا الہ المدد المدد یا. اینا بھی ٹھنڈا موسم نہیں ہویا جنہیں تسی ٹھنڈے پہ گئے ہو. گاج واجے کے بولو المدد المدد یا الہ یا الہ. حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گری کوئی شے کوئی ہستی نہ تجھ سے بڑی. حکمرانی تیری ہر جگہ ہر گری کوئی شے کوئی ہستی نہ تجھ سے بڑی. تو ہے سب سے بڑا تو ہے سب سے جدا المدد المدد یا الہ یا الہ. پروانیوں قرآن دے انہیں دسرے آسا کہ جدو آقا علیہ السلام دی معرفت حاصل ہو جائے آقا علیہ السلام دی پہچان ہو جائے تو سب تو پہلے انسان دی زبان تے نغمہ کی ہوندے وَلَن شَرِيكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا. آج تو بعد اللہ پاک نال شرک نہیں ہوئے گا غیر اللہ دی پوجا نہیں ہوئے گی. پروانیوں قرآن دیو میرے اور تو آٹے آقا جناب محمد صلی اللہ ہو. اجے درود دی آواز نہیں آئی وہ شخص لانتی ہے جرا میرے آقا دا نام پاک سن کے درود نہیں پڑھدا محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ السلام دے بارے صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر احد پہاڑ تے کھڑے نے صحابہ کرام بیان کردے نے آقا علیہ السلام احد پہاڑ تے کھڑے نے اچانک اس پہاڑ تے حرکت آ گئی اس پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتے ہیں کون اندے کہ اہل حدیث آقا علیہ السلام نال پیار نہیں کر دے کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے کہنا کہ اہل حدیث انہاں ذریاں نال بھی پیار کر دینے جرے ذرے میرے آقا علیہ السلام نال پیار کر دے رہے جنہ ذریاں نال میرے آقا علیہ السلام پیار کر دے رہے اہل حدیث انہاں پہاڑاں نال بھی پیار کر دینے جنہ نال آقا علیہ السلام پیار کر دے رہے اہل حدیث انہاں گلیاں نال بھی پیار کر دینے جنہ گلیاں دے اندر آقا علیہ السلام دے پیران دیاں تلیاں لگیاں نے اہل حدیث مکے نال بھی پیار کر دینے اہل حدیث مدینے نال بھی پیار کر دینے اللہ سانو سارے آنو اتھوں دیاں زیارتاں نصیب فرما پروانے قرآن دیو میں دے اپنیاں گناہگار اکھانا منظر تک کے آیا کہ مکے دے اندر اذان حضرت بلال والی مدینے دے اندر اذان حضرت بلال والی مکے دے اندر نماز آمینہ دلال والی مدینے دے اندر نماز آمینہ دلال والی اللہ سانو بھی مکے مدینے والی نماز پڑھن دی توفیق عطا فرما کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا جیدہ جانو دل کر دے گاج واج کے کہے سبحان اللہ او پچھلے نہیں بول دے تسی بھی بولو ذرا کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا اوڈیو پیپسی کو لے کس کام دے اوڈیو پیپسی کو لے جیرا حجے تک نہیں بولیا جنوں مکہ مدینے نال پیارے انہیں شیر سن کے دوئی ہاتھ اٹھا کے کہہ دینا سبحان اللہ اوڈیو پیپسی کو لے کس کام دے مانگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے اوڈیو پیپسی کو لے کس کام دے مانگا ٹوٹیاں کولر زمزم دے میرے واق دے ہنجو دا تھام دے حرم پوریا پھر چرا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا سانو مکہ مدینہ دکھا مولا میرے آقا علیہ السلام احد پہاڑ تے کھڑے نے اچانک اس پہاڑ تے حرکت آ گئی اس پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتے میرے آقا علیہ السلام نے حدیث ایک ٹکڑا پڑے ہیں آقا علیہ السلام فرما دینے اکبت احد اے احد پہاڑ اپنی جگہ تے رک جاؤ اپنی جگہ تے تھم جاؤ آج تیرے میرے سامنے آقا علیہ السلام دی حدیث پڑھی جائے اتنے جمعے سن چکے ہیں واز سن چکے ہیں درچنوں حدیثاں میرے پیغمبر دیاں جنہ تے اسی عمل نہیں کر دے لیکن اس پہاڑ نے جدو آقا علیہ السلام دی حدیث ایک ٹکڑا سنے ہیں آج بھی احد پہاڑ مدینہ منورہ دے اندر باب ملک فہد تو باہر نکلیے تقریباً 2 کلومیٹر دے فاصلے تے موجود ہے 11-12 کلومیٹر دے فاصلے تے پھیلے پہاڑ جدو اس سے حرکت آئی میرے آقا علیہ السلام نے حدیث ایک ٹکڑا پڑھ کے فرمایا احد اپنی جگہ تے رک جاؤ احد اپنی جگہ تے تھم جاؤ صحابہ کرام بیان کر دینے احد پہاڑ نے بھی آقا علیہ السلام دی حدیث حیا کی دائے تے اپنی جگہ تے تھم گیا ہے پروانے قرآن دیو میرے آقا علیہ السلام دا حیات
بہار بھی کردے رہے میرے آقا علیہ السلام دا ادب و احترام دے بہار بھی کردے رہے آواز ہوندی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ روایت صحیح مسلم دے اندر مدینہ منورہ دے اندر یہودی آ گئے عیسائی آ گئے قریشی آ گئے پوری کائنات دا کفر آ گیا ہے آج مدینے نو مٹا دیتا جائے گا۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام نو مشورہ دیتا سونیا محبوبہ مدینے دے ارد گرد کھندق ہو دے وہ صحابہ کھندق ہو رہے نے خندق کھودیاں ایک چٹان آ گئی صحابہ کرام بیان کرتے نے کئی دن گزر گئے کئی راتاں گزر گئیاں ہتھوڑے مار مار کے تھک گئے لیکن چٹان جریے ٹوٹ نہیں رہی چل دے صحابہ کرام آقا علیہ السلام دے کول پہنچے جا کے عرض کرتے نے سونیا کئی دن گزر گئے کئی راتاں گزر گئیاں ہتھوڑے مار مار کے تھک گئے لیکن چٹان جریے ٹوٹ نہیں رہی آقا علیہ السلام چل دے آقا علیہ السلام گھرے تے اترے آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے اندر ہتھوڑا پکڑیا آقا علیہ السلام نے چٹان تے ایک ضرب لگائی ہے ایک کدال ماری ہے وہ چٹان جری کئی دنہ تو نہیں ٹوٹ رہی اس چٹان نے بھی آقا علیہ السلام نو پہچانے ہیں حیبت نو جانے ہیں شان نو جانے ہیں مقام نو پہچانے ہیں جدو میرے آقا علیہ السلام نے چٹان تے ایک ضرب لگائی ہے چٹان ریت دا ٹیلا بن گئی ہے تے ذرات بن کے ہوا اندر بکھر گئی ہے پروانے او قرآن دے ہو میرے آقا علیہ السلام دا حیات چٹانا بھی کر دیا رہیاں میرے آقا علیہ السلام دا ادب و احترام چٹانا بھی کر دیا رہیاں آواز ہوندی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ میرے آقا علیہ السلام دے بارے سننے ابھی داؤد دے اندر روایت موجود ہے آقا علیہ السلام مدینے دیاں گلیاں دے اندر چل دے جا رہے نے چل دیاں سامنے ایک باغ آیا ہے آقا علیہ السلام باغ دے اندر داخل ہو گئے تے جدو میرے آقا علیہ السلام باغ دے اندر داخل ہوئے نے تے اونٹ نے دیکھے ہیں کہ میرے آقا علیہ السلام تشریف لے آئے نے تے آقا علیہ السلام دا دیدار کر کے تے اونٹ دیاں آنکھاں دے اندر بھی آنسو آ گئے نے میرے آقا علیہ السلام نو ویکھ کے تے اونٹ بھی رو پے ہے میں تے کہا کرنا کہ اے مدینے دا اونٹ پتہ نہیں آقا علیہ السلام دی جدائی دے اندر کدو دا بے قرار ہے کدو دا آقا علیہ السلام دے دیدار دی خواہش رکھ دے آقا علیہ السلام نے دیکھے ہے کہ اونٹ روئے آقا علیہ السلام اونٹ دی کن پٹی دے ہاتھ پھیر رہے نے تے آقا علیہ السلام اونٹ نو چپ کرا رہے نے آقا علیہ السلام جانور نو چپ کرا رہے نے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ اس اونٹ دا مالک کونے ایک نوجوان انصاری صحابی کہن لگا سونیا محبوبہ میں اس اونٹ دا مالک آقا علیہ السلام نے جیرا طریق سا جملہ بولے ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے اے میرے
صحابی انہیں مینوں شکایت لگائیے اللہ دے نبی جی صحابی دے تو آڈے لیکن میرنا زیادتی کر دے مینوں چارہ کٹ پوندے دے کام بوتا لیندے اللہ دے نبی جی میرنا اچھا سلوک نہیں کردا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے صحابی اس جانور دے معاملے اندر رب کولو کیوں نہیں ڈردا کل قیامت والے دن اے دے بارے بھی سوال کیتا جائے گا پروانے قرآن دے میں اس مدینے دے اون دے واقعے جو اپنے مسلک دی ترجمانی بھی کرنا چاہنا کہ میرے آقا علیہ السلام نال صحابہ کرامی موجود نے اگر اس اونٹ نے شکایت لگائی ہے کسے صحابی نو نہیں لگائی اگر رویا کسے صحابی دے سامنے نہیں رویا اس اونٹ نے زبان حال نالے پیغام دیتے کہ جتھے رب دا نبی آ جائے اوتھے اپنا مسئلہ کسے غیر دے سامنے بیان نہیں کریدا جتھے رب دا نبی آ جائے اوتھے اپنا دکھڑا کسے غیر دے سامنے بیان نہیں کریدا پروانے قرآن دے ہی دے مسئلہ کے اہل حدیث دی دعوت ہے ہی دے اہل حدیث دا پیغام ہے ہی دے اہل حدیث دی للکار ہے میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی عزت کرنا امام شافی رحمت اللہ علیہ دا قدر کرنا امام مالک رحمت اللہ علیہ نو اپنے سر دا تاج سمجھنا لیکن جتھے آقا علیہ السلام دی حدیث موجود ہوئے اوتے اپنے مسئلے دا حل کسے امام کو لو تلاش نہیں کرنا اگر اپنے مسائل دا حل تلاش کرنا ہے رب دے قرآن چو کرنا ہے یا آقا دے فرمان چو کرنا ہے بزرگی بزرگاں دی بے شک بجا ہے پر وعدے تے کاٹے دا مالی خدا ہے امامت امامہ دی بے شک بجا ہے پر اطاعت دے لائق رسول خدا ہے آواز ہوندی ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا آقا دیاں شانہ دا حساب کوئی نہیں آمینہ دلال دا جواب کوئی نہیں آمینہ دلال دا گاج کے جیدہ ایمان ہے کہ اس کائنات دے اندر آقا علیہ السلام دا جواب کوئی نہیں یو بولے جیدہ نہیں ایمان ہو نہ بولے جیدہ ایمان ہے دووی ہاتھ اٹھا کے کہے گا سٹیج والے بھی دووی ہاتھ اٹھا کے کہیں گے آقا دیاں شانہ دا حساب کوئی نہیں آمینہ دلال دا جواب آواز نہیں آئی گاج واج کے بولو ذرا آمینہ دلال دا جواب کوئی نہیں آقا دیاں شانہ دا حساب کوئی نہیں آمینہ دلال دا جواب کوئی نہیں بولنے مٹھے مٹھے شاہ ابرار دے ہوٹھنے گلابی اینج میری سرکار دے بولنے مٹھے مٹھے شاہ ابرار دے ہوٹھن گلابی اینج میری سرکار دے باغاں وچ اینج دا گلاب کوئی نہیں آمینہ دلال دا آواز نہیں آئی گاج واج کے بولو آمینہ دلال دا نہ بولو گے تے پھر تھی رکھاں گا تھی سارے بولو آمینہ دلال دا اجے بھی نہیں آمینہ دلال دا جواب کوئی نہیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین